السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں اور لباس پہننے کی سنتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے، اور یہ ایک نوٹ ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے۔ کیسے پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ؟ بلند آواز سے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، تاکہ جنہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھ لیں آپ کے پڑھنے سے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ کو کھانا ہے۔ اب کھانے کے مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا، جو بھی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا کرانا؟ کھانا شروع کرانا۔ اب کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر ایک قسم کا نہیں ہے، مطلب مکسچر ہے، تو آپ جو آپ کو جی چاہے آپ وہاں سے کھا سکتے ہیں۔ اگر ایک جیسا کھانا ہے تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے یا چاول وغیرہ گر جائے دسترخوان کے اوپر تو اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیک نہ لگائیں۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، اگر کھانے میں کوئی عیب ہے یا مرچی زیادہ ہیں یا نمک زیادہ ہے تو تھوڑا سا کھا لیں اور اس کو نہ کھائیں، کوئی دوسری چیز کھا لیں۔ جوتا اتار کر کھانا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ 11واں کیا ہے؟ کھانے کے وقت اکڑو بیٹھنا، کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھیں، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح بیٹھیں اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھیں۔ یہ آپ کو اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد 12واں ہے کھانے کے بعد برتن، پیالہ و پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو کھانے کے بعد جو ہے برتن وغیرہ آپ کیا ہے، پیالہ وغیرہ آپ کیا ہے، صاف کر لیں۔ اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ اس کے بعد پہلے دسترخوان اٹھوانا اور پھر خود اٹھنا۔ تو آج کیا ہوتا ہے، لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں پھر دسترخوان اٹھاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ دسترخوان اٹھانا ہے، دسترخوان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں میرے ساتھ۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، ٹھیک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ایسی تعریف جو بہت ہو، پاکیزہ اور بابرکت ہو، ٹھیک ہے، جو بہت ہو، پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ کلی کرنا ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یوں پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب کسی کی دعوت کھائیں تو میزبان کو یہ دعا دیں، کیا دعا دیں؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ آپ کو اینڈ میں پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ، جس نے کھلایا مجھ کو اسے کھلا، اور جس نے پلایا مجھ کو اسے پلا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سرکہ، جو سرکہ وغیرہ ہوتا ہے، سرکہ استعمال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک، کیا کرنا ہے؟ سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ جس گھر میں بھی سرکہ ہوتا ہے تو وہ گھر کیسا نہیں سمجھا جاتا؟ سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ
جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے، ٹھیک۔ گندم وغیرہ میں اگر کچھ ملانا چاہے تو ملانا ہے، تو کیا ہے تھوڑی مقدار میں ملائے تو اس سے کیا ہوگا، اس سنت پر کیا ہو جائے گا، سنت کا ثواب کیا ہے، حاصل ہو جائے گا۔ اب 22ویں سنت کیا ہے، گوشت کھانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار کیا ہے، گوشت ہے۔ 23 پہ کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا کیا ہے، سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی، ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ آمدنی ہو رہی ہو، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو کیا ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کیا ہے، کھلانے سنت۔ یہاں جیسے بتایا کہ دعوت قبول کرنا کیا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی ہو، یعنی بہت زیادہ آمدنی، یعنی سود یا رشوت کی ہو، وہ بدکاری میں مبتلا ہو، تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سود کا پیسہ کماتا ہے، ٹھیک، سود سے پیسہ کماتا ہے یا بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس کا دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا کیا ہے، مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا کیا ہے، مکروہ ہے، لیکن غم اور فکر اور مرض کی بات نہ کریں۔ خاموش رہنا کیا ہے، مکروہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ باتیں کریں غم کی اور فکر کی۔ شرح ابو داود بذل مجہود صفحہ 35 پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ جو بھی شخص بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کیا کہتا ہے، لا مبیت لکم، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شب بسری کے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لو۔ یہ شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو اب کھانے پر بھی پابندی لگ گئی، یعنی نہ یہاں رہ سکتے ہو اور نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس وقت شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، تم نے گھر پا لیا رات گزارنے کے لیے۔ اور اگر وہ بندہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی قیام کے ساتھ ساتھ طعام کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب پینے کی سنتیں کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، دائیں ہاتھ سے پینے کا برتن پکڑنا، سیدھے ہاتھ سے۔ پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا ہے، کھڑے ہو کر پینا کیا ہے، منع ہے۔ بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا۔ اس کے بعد 3 سانسیں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا، 3 بار آپ کو الگ کرنا ہے برتن میں آپ کو سانس نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، جہاں سے برتن ٹوٹا ہوا ہے، کپ وغیرہ، گلاس وغیرہ، مٹی کا گلاس وغیرہ، تو وہاں سے نہ پئیں۔ اس کے بعد کیا ہے، مشک سے منہ لگا کر نہ پینا، اس سے منہ لگا کر آپ کو نہیں پینا ہے، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو، یا یہ اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ یا بچھو آ جائے، تو اس سے بڑے برتن سے آپ پانی لگا کے نہ پئیں، کسی ٹنکی وغیرہ سے بھی منہ لگا کے نہ پئیں، کسی گلاس وغیرہ میں دیکھ کر پانی پئیں۔ اس کے بعد کیا ہے، صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ماء ولم يجعله بذنوبنا ملحا اجاجا۔ روح المعانی میں صفحہ 100 کیا ہے، 49 اور پارہ کیا ہے 27۔ یہ پھر سے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ یاد رہے۔ چلیے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ماء ولم يجعله بذنوبنا ملحا اجاجا۔ اب 8ویں سنت کیا ہے، پینے کی، پانی پینے کی۔ پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے داہنے والے کو دیں، سیدھی طرف جو آپ کو بیٹھا ہے اس کو دیں، پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو، ٹھیک ہے، دور ختم ہو، ٹھیک ہے، دور نہیں، دور ختم ہو۔ اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں، اسی طریقے سے پہلے سیدھی طرف سے آپ کو پیش کرنا ہے، پھر پورا آپ کو سب کو دینا ہے، اور سب سے آخر میں پئیں۔ جو پانی پلانے والا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ سب سے آخر میں پانی پیے۔
دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پلانے والے کو آخر میں پینا ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا ہے، ٹھیک ہے، آب زمزم پانی کیسے پیتے ہیں؟ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے بارہا اپنی بیماریوں میں اس کا تجربہ کیا ہے اور شفا پائی ہے۔ اب کس کی سنتیں رہ گئی ہیں؟ لباس کی رہ گئی ہیں، بس اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر اس کو ہم ویڈیو کو ختم کر دیں گے۔ تو لباس کی سنتیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔ کیسا کپڑا پسند تھا؟ سفید۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سفید کپڑا پہننے کی کوشش کریں۔ قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ پہنیں تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں، پھر بایاں ہاتھ۔ اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں سیدھی طرف کا پہلے ڈالیں، پھر الٹی طرف کا ہاتھ ڈالیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پاؤں میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، پہلے دایاں پھر بایاں کرنا ہے۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنا سے اوپر رکھیں۔ کہاں سے رکھیں؟ ٹخنے سے اوپر رکھنی چاہیے، زیادہ اوپر نہ رہیں۔ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو لوگ ٹخنے سے نیچے تہبند رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آزار رکھتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرے گا؟ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی چاہیے نیا کپڑا پہن کر؟ یہ میرے ساتھ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول، ٹھیک ہے، منی ولا قوت۔ پھر سے ایک بار پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوت۔ امامہ کے نیچے ٹوپی رکھنا کیا سنت ہے؟ جب بھی امامہ پہنے تو یہ نہیں کہ ٹوپی نہیں رکھی ہے، تو پہلے آپ کو ٹوپی پہننا ہے، اس کے نیچے ٹوپی رکھنا کیا سنت ہے۔ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سیاہ صافہ باندھنا کیا ہے؟ مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شملہ کی مقدار ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ بھی ثابت ہے، مطلب اس کپڑے کو کہتے ہیں شملہ، یہ جو ہم لٹکاتے ہیں پیچھے، اور کتنا ہے اس کا؟ ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ ایک ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہیں اور ابتدا بائیں جانب سے کریں، الٹی طرف سے کریں جب بھی آپ کپڑے اتاریں۔ قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں، پھر داہنا۔ اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں، پھر بایاں پیر باہر نکالیں، پھر داہنا۔ اسی طریقے سے جوتا پہلے داہنے پاؤں میں پہنیں، پھر بائیں پاؤں میں پہنیں۔ اس کے بعد اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں سے اتاریں، پھر دائیں سے۔ یہ اتارتے وقت پہلے آپ کو الٹا نکالنا ہے، اور ڈالتے وقت آپ کو سیدھا پیر ڈالنا ہے، پھر الٹا پیر۔ اب نیا جوتا پہن کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کھانا کھانے کی سنتیں بتائیں آپ کو، پانی پینے کی سنتیں بتائیں، اور لباس پہننے کی سنتیں بتائیں۔ اس کے بعد جو ہے اب جو سنتیں آئیں گی وہ بالوں کی سنتیں آئیں گی، مطلب بال ہمیں کس طریقے سے رکھنے چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم۔